السلام علیکم، میں ڈاکٹر سجاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فورسز یا اسپیکٹس آف موٹیویشن کے بارے میں بتاؤں گا۔ 3 مین فورسز ہیں موٹیویشن کی، جن کو اسپیکٹس آف موٹیویشن بھی کہا جاتا ہے، جن میں نیڈس، ڈرائیوز اور موٹیوز، پھر ان کی ٹائپس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ What are the forces of motivation? When we talk about motivation, we try to answer the questions like جب بھی ہم موٹیویشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کچھ سوالات ہیں جن کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سوالات میں پہلا سوال ہے What exactly is responsible for motivation؟ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ What are the real forces that pull or push an individual to move or to act for achieving specific goal؟ کہ وہ کون سی ایسی فورسز ہیں جو ایک انڈیویجول کو فورس کرتی ہیں، پل کرتی ہیں، پش کرتی ہیں، یا اس کو موو کرنے کے لیے یا ایکٹ کرنے کے لیے مجبور کرتی ہیں تاکہ وہ اپنا گول اچیو کر سکے۔ تو ان سوالات کے جوابات میں ہمیں ایک ہی جواب ملتا ہے کہ the answer is forces of motivation, also called aspects of motivation۔ ان forces of motivation کو اسپیکٹس آف موٹیویشن بھی کہا جاتا ہے۔ دیر آر 3 فورسز اور اسپیکٹس آف موٹیویشن۔ موٹیویشن کی 3 فورسز ہیں یا اسپیکٹس ہیں۔ پہلا ہے نیڈ، دوسرا ہے ڈرائیوز اور تیسرا ہے موٹیوز۔ موٹیویشن اور اس کے جو اسپیکٹس ہیں یا فورسز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس موٹیویشن سائیکل کو سمجھ لیں تو بہت ہی آسانی رہے گی کہ کس طرح سے موٹیویشن رول پلے کرتی ہے کسی بھی گول کو اچیو کرنے میں۔ تو سب سے پہلا جو اس کا اسپیکٹ ہے یا فورس ہے جو کسی کام کی طرف راغب کرتی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، نیڈ۔ جب بھی آپ کو کوئی کسی بھی چیز کی ضرورت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی انٹرنل ہو، بایولوجیکل نیڈ ہو، آپ کی جیسے بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہو، یا آپ کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں جیسی نوکری حاصل کرنا یا کوئی ایک مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ایک ضرورت ہے، وہ آپ کی ایک نیڈ ہے۔ پھر اس نیڈ تک پہنچنے کے لیے جو اگلا اسپیکٹ ہے جو سپورٹ کرتا ہے وہ ہے ڈرائیو۔ اب انٹرنلی آپ کو کوئی فورس ڈرائیو کرے گی یا آپ کو ایکسٹرنلی کوئی فورس ڈرائیو کرے گی۔ آپ کوئی اکیڈمی جوائن کریں گے نوکری حاصل کرنے کے لیے، آپ ایفرٹ کریں گے، ڈیفرنٹ بکس پڑھیں گے، کوئی ویڈیو لیکچر سنیں گے، کوئی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے، کوئی اکیڈمی کسی ٹیچر کے پاس آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ کے اندر جب وہ لرننگ شروع ہو جائے گی، آپ سیکھنا شروع کر دیں گے، تو وہ آپ کے اندر مزید وہ ایک موٹیو اور وہ آپ کو ایک انسینٹو کی صورت میں آپ کی وہ تقویت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو وہ ری انفورس کرنا شروع کر دے گی، اور پھر جب آپ ایگزام میں اپیئر ہوں گے تو آپ وہ گول اچیو کریں گے۔ تو آپ کا وہ گول اچیو کرنے تک کا یہ جو پروسیس ہے، نیڈ سے شروع ہوا، نیڈ کے بعد ڈرائیوز، ڈرائیو کے بعد موٹیوز جو کہ انسینٹو کی صورت میں اس میں مزید تقویت اس کو دیں گے، اس کو تقویت دیں گے، اس کو مزید آپ کی چیز کی طرف، گول کی طرف اچیو کرنے کے لیے آپ کو مزید فورس کریں گے، اور پھر جب آپ گول اچیو کر لیں گے تو وہ آپ کا ٹارگٹ اچیو ہونے کے بعد اب آپ کا سرکل دوبارہ سے شروع ہوگا، آپ کی نیڈ چینج ہو جائے گی نئی ضرورت حاصل کرنے کے لیے، پھر آپ ڈرائیو، موٹیو اور اس پروسیس سے گزر کے وہ ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ تو موٹیویشن کے اس سائیکل سے نیڈز، ڈرائیوز، موٹیوز اور گولز، یہ 4 اسپیکٹس سمجھنے سے موٹیویشن کا پروسیس آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیڈز۔ تو نیڈز آر دا جنرل وانٹس اور ڈیزائرز آف ہیومن فار مینٹیننگ ان دا ورلڈ۔ Nothing can be said about the needs of human, but some scholars like Murray give list of 37 human needs۔ نیڈز جو ہیں وہ جنرل وانٹس ہیں، ڈیزائرز ہیں جو کہ انسان کو دنیا میں اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم نیڈز کی ٹائپس کی بات کریں تو ہیومن نیڈز کین بی ڈیوائیڈڈ انٹو 2 کیٹیگریز۔ 2 قسم کی جنرل وانٹس ہیں، ڈیزائرز ہیں جو کہ انسان کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی نیڈ ہے بایولوجیکل نیڈز،
جو کہ انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور دوسری سوشیولوجیکل نیڈز اور سوشوجینک نیڈز جو کہ اس کو معاشرے میں بقا کے لیے یا معاشرے میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں۔ نیڈز کی ٹائپس کی اگر بات کریں تو پہلی ٹائپ ہے بایولوجیکل نیڈز۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آرگینک اور باڈیلی نیڈز، انسانی جسم کی جو ضروریات ہیں، آرگن کی ضروریات ہیں، ان کو بایولوجیکل نیڈز کہا جاتا ہے، اور یہ بایولوجیکل نیڈز جو ہیں فردر 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کی جاتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے جس کو کہ فرسٹ کیٹیگری از سروائیول اور ایگزسٹنس نیڈ، جو کہ انسان کی سروائیول یا اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں آکسیجن ہے، واٹر ہے، فوڈ ہے۔ اسی طرح سیکنڈ کیٹیگری آف نیڈ از لائک ریسٹ، ایکشن، ایکسکریشن، سلیپ، پروٹیکشن ETC۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تیسری کیٹیگری از سیکس ارج فار دا سروائیول آف ہیومن اسپیشیز، اور چوتھی کیٹیگری ہے is sensory needs, physical contact. Human may not die without fulfillment of these needs, but considered essential for general welfare and optimal growth۔ یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے اس میں یہ بات کلیئر کرنے والی ہے کہ یہ انسان کی بقا کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی ان کے بغیر انسان مر نہیں جائے گا، لیکن یہ ضروری کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ یہ جنرل ویلفیئر اور آپٹیمل گروتھ کے لیے انسان کے لیے ضروری ہیں۔ نیڈز کی دوسری کیٹیگری ہے سوشو سائیکولوجیکل نیڈز۔ نیڈز ایسوسیٹڈ ود سوشو کلچرل انوائرمنٹ آف این انڈیویجولز، ایک انڈیویجول کی، ایک انسان کی سوسائٹی کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ایسوسیشن ہوتی ہے، اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس کیٹیگری میں آئیں گی۔ یہ جو نیڈز ہیں ایکوائرڈ تھرو سوشل لرننگ، یہ انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں سوشل لرننگ سے۔ دیز نیڈز آر ناٹ لنکڈ ود سروائیول بٹ کین افیکٹ دا سروائیول اینڈ ویلفیئر۔ یہ انسان کی بقا کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہیں، لیکن یہ اثر انداز ہوتی ہیں اس کے سروائیول پہ اور اس کی ویلفیئر پہ۔ تو ان نیڈز میں شامل ہیں نیڈز فار انڈیپینڈنس اور فریڈم، سیکیورٹی نیڈز، نیڈز فار لو اینڈ افیکشن، اچیومنٹ نیڈز، سوشل اپریزل نیڈز، نیڈز فار کمپنی، سیلف اسرشن نیڈز، نیڈز فار سیلف ایکسپریشن۔ تو ان کو ہم سوشو سائیکولوجیکل نیڈز کے زمرے میں لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو فورس ہے یا اسپیکٹ ہے موٹیویشن کا وہ ہے ڈرائیوز۔ ڈرائیوز آر این اراؤزڈ اویئرنیس، اسٹیٹ اور ٹینڈنسی کیپ این انڈیویجول ایکٹیویٹڈ۔ یہ جو ڈرائیوز ہیں یہ انڈیویجول کو گول اچیو کرنے کی طرف راغب رکھتے ہیں اور اس کو ایکٹیویٹ رکھتے ہیں۔ ایگزسٹنس آف اے نیڈ ڈرائیوز این انڈیویجول فرام ود ان اینڈ ڈائریکٹ ہز ایکٹیویٹیز ٹو دا گول which satisfies his needs۔ Drives are divided into 2 categories۔ جس طرح سے نیڈز کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح ڈرائیوز کو بھی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری ہے جو ہے پرائمری یا بایولوجیکل ڈرائیوز، اس میں ہنگر ہے، تھرسٹ ہے ETC۔ اور دوسری جو ڈرائیو کی قسم ہے وہ ہے سیکنڈری یا سوشولوجیکل ڈرائیوز، اس میں فیئر ہے، انگزائٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ جو فورس آف موٹیویشن ہے وہ ہے موٹیوز۔ موٹیوز ورکس ایز اے بیسک ایکٹیویٹنگ فورس بیہائنڈ اے پارٹیکولر بیہیویئر۔ کسی بھی انڈیویجول کا جو ایک خاص سچویشن میں جس طرح وہ بیہیو کرتا ہے، اس کے پیچھے ایکٹیویٹنگ جو فورس ہوتی ہے اس کو ہم موٹیو کا نام دیتے ہیں۔ موٹیوز آر energetic force working within the individual to inspire for an action۔ یہ جو فورس ہے یہ انرجائز کرتی ہے ایک انڈیویجول کو اور وہ انسپائر ہوتا ہے اور کسی بھی ایکشن کو پرفارم کرتا ہے۔ A change in goal may bring about changes in the nature and strength of the motives۔ جیسے ہی گول چینج ہوگا تو موٹیو کی جو اسٹرینتھ ہے اور اس کی نیچر ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ فورسز اور اسپیکٹس آف موٹیویشن کی، جن میں نیڈز، ڈرائیوز اور موٹیوز شامل ہیں اور ان کی ٹائپس کی، آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور اپنے کومنٹس میں ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجئے۔
نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ۔